نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لیلتہ القدر کی رات میں قیام کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیں اس سے معافی مانگیں، اس رب سے معافی مانگیں، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں اور شیطان جکڑ دیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں رزق عطا کروں، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا کہ ہدایت عطا فرماؤں، ہے کوئی بے اولاد کی طلب کرنے والا کہ اولاد سے نوازوں، اور ہے کوئی دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رنج و غم سے پناہ چاہنے والا کہ میں اسے ان ساری چیزوں سے نجات عطا فرماؤں، اور ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں۔ اور یہ ندا صرف رمضان میں نہیں ہوتی بلکہ ہر رات میں یہ اللہ کے فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں۔ معافی اس بندے کو ملتی ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر آپ خود ظالم ہیں، سخت ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے، کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو معاف نہیں کرتے، پھر آپ اللہ سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرے گا؟ پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، کینوں کو، غصوں کو، نفرتوں کو، بغض کو، سب کو صاف کر لیجئے، اور جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سالوں سال کسی سے نہیں بولتے، سالوں سال ناراض رہتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے، اللہ کی جو صفت ہے عفواً، معاف کرنے والا، یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کے معاف کر دینے سے، یعنی جب بندہ معاف کر دیتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔